سبق ہے۔ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ بطور ماں اپنی ذمہ داری پر دھیان دیں، بطور اولاد اپنی اطاعت دیکھیں، فرمانبرداری دیکھیں کہ میں کہاں تک ماں باپ کا فرمانبردار ہوں۔ اور جو ہی ہم آج کے مرکزی حوالے کی طرف بڑھتے ہیں، یہاں لکھا ہے اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان، بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ جب اولاد کو پابند کیا گیا ہے اپنے ماں اور باپ کی عزت کا، تو ماں اور باپ کو پابند کیا گیا ہے لڑکے کی شروع سے تربیت کر، اور اس سے مراد یہ نہیں کہ لڑکیوں کو چھوڑ دے، نہیں، ساری اولاد کی بات کی گئی ہے، بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی۔ اور خادم ہوتے بڑی حلیمی سے فروتنی سے عرض کرنا چاہوں گا، جب ہم بچوں کی تربیت شروع ہی سے کرتے ہیں، ان کو احترام کرنا سکھاتے ہیں، ان کے اندر فرمانبرداری کی روح کو پیدا کر دیتے ہیں، تو اس کا ثبوت سیموئیل کی کتاب کے پہلی کتاب سے ملتا ہے۔ کیا بھلا سیموئیل ابھی چھوٹا بچہ ہے، بڑا نہیں ہے، لیکن رات کو خدا کی آواز آتی ہے تو وہ دوڑ کر ایلی کاہن کے پاس جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں تو کچھ نہیں لکھا، لیکن ہم سمجھدار ہیں۔ دیکھیں اس کی ماں کی تربیت کتنی خوبصورت ہے کہ اس بچے نے نیند کو پیار نہیں کیا، کاہلی، سستی، غفلت اس پر غالب نہیں آئی۔ وہ اٹھ کر فوراً ایلی کاہن کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے تو نے مجھے پکارا ہے سو میں حاضر ہوں۔ ماں ہوتے ہوئے غور کریں، میں اپنے بچوں کی کس طور سے تربیت کر رہی ہوں۔ اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ہاں جی، چھوٹے بچے جو ہیں بالکل اس پودے کی مانند ہیں جو بالکل چھوٹا ہے، جو نرسری سے ہم لے کر آئے ہیں، اور اس پودے کے لیے ضروری ہے کہ اسے سپورٹ دی جائے، اور سپورٹ دینے کے لیے خاندان میں دو کردار موجود ہوتے ہیں، ایک ماں کا اور دوسرا دسے بھائی باپ کا ہوتا ہے۔ جب دونوں ہاں جی سائڈوں پر ہیں، بچے درمیان میں ہیں، ماں تربیت کرتی ہے، باپ تربیت کرتا ہے، بچے بالکل سیدھے جائیں گے، اور سیدھے جانے کا مراد لمبا قد نہیں۔ سنو ذرا، اس کا مطلب یہ ہے خدا کی پہچان میں بڑھیں گے، اس کے خوف میں بڑھیں گے، اس کی قربت میں بڑھیں گے، اس کی اطاعت میں بڑھیں گے۔ جب خدا کا خوف ہوگا وہ ماں باپ کی بھی عزت کریں گے، جب خدا کا خوف ہوگا وہ فرمانبردار ہوں گے، جب خدا کا خوف ہوگا وہ معاشرے کے لیے عزت، برکت، سرفرازی، بہبودی، خوشحالی، بہتری کا وسیلہ بنیں گے۔ اور میرے عزیزو سنیں ذرا، اور وہ بچے پھیلیں گے بھی، ہاں جی، پھیلنے سے مراد یہ ہے وہ مالی لحاظ سے بھی خاندان کو مضبوط کریں گے۔ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ سیموئیل نبی کی تربیت کتنی خوبصورت ہوئی۔ آج ماں ہوتے ہوئے، دادی ہوتے ہوئے، نانی ہوتے ہوئے ذرا میں سوچوں، میں غور کروں، میں اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہی ہوں۔ ماں کی شخصیت میں جو بنیادی قدم ہے، جو ایک خاص خوبی ہے، جو اس کی ایک خاص صفت ہے، اس کا کوئی نمول بدل نہیں ہے، اور یہ ماں کی محبت ہے۔ ماں کی محبت ہے، اس کی ممتا ہے۔ میرے عزیزو ہم ذرا سوچیں اور غور کریں، جب باپ بچوں کو جھڑکتا ہے، مجھے بتائیں ماں کو سنی دسو بھی مدناظر دسو پہنو دسو ماں کو سنیے، لیکن گل سن لو، ماں بے شک مائیں باپ بھی دشمن نہیں۔ بڑی دفعہ آپ نے بھی یہ ماحول دیکھا ہے میرے عزیزوں، قادم ہوتے کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ باپ جب بچوں کو جھڑکتا ہے ماں ناراض ہو جاتی ہے، بلکہ تو انہوں نے مغرب پیار، انہوں نے سوچے ذرا غور کریں، باپ کا بھی اتنا حصہ ہے، اس کا بھی وہی فرض ہے، اس کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ جب باپ کو ساتھ لے کر ماں چلتی ہے، بیوی باپ کے ساتھ مل کر چلتی ہے، تو خاندان روحانی راز پر
ہاں جی دنیاوی طور پر مالی لحاظ سے ترقی کرتا ہے، ان کا خاندان مضبوط ہوتا ہے۔ تو اپنی ماں اور باپ کی عزت کرنا۔ اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ ماں کو اپنے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ ماں ہے، ہاں جی اس کی ممتا جو ہے وہ بچوں کے لیے تڑپتی رہتی ہے۔ بچے نافرمان ہو سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں، برگشتہ ہو سکتے ہیں، ماں کی بڑی دفعہ بے عزتی بھی کر دیتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کیا ماں بچوں کو بد دعا دیتی ہے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ماں وہ شخصیت ہے جس کا عکس ہمیں خدا کی شخصیت میں ملتا ہے۔ سنو ذرا، یرمیہ نبی کی کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے، کنواری اپنی آرائش بھول سکتی ہے اور ماں اپنے نوزاد بچے کو، شیرخوار بچے کو بھول سکتی ہے، لیکن میں کبھی تمہیں نہیں بھولوں گا۔ میں بچوں کو، خاندان کو پاسبان ہوتے ہوئے تسلی، اطمینان، دلاسا، حوصلہ، دلیری دینا چاہتا ہوں۔ ماں سدا ہمارے ساتھ نہیں رہے گی۔ ہاں جی یہ ماں جو آج ہماری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، مینو دسو کیا ایسی ماں دنیا سے ہے وے؟ دسو بھائی، نہیں نا۔ تو یہ خدا ان کا نظام ہے۔ ہاں جی ہر شخص نے اپنی باری پر جانا ہے، لیکن ایک شخصیت، ایک ہستی جو ہے ہمیں ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ہے۔ اور دو مثالیں دی گئی ہیں، کنواری اپنی آرائش بھول سکتی ہے اور ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول سکتی ہے، کام کی وجہ سے بھول سکتی ہے، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ہمارا خدا جو ہے بہت محبت کرنے والا ہے، نہایت عظیم ہے، محبت کا سرچشمہ ہے۔ ہم جب اس کی اولاد ہیں، وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، ہر قدم پر ہمیں سنبھالتا ہے۔ جب ہم سبھی یہاں افسردہ ہیں تو خدا ان کا پاک کلام بطور اولاد، ہاں جی بطور بیٹی، بطور بیٹا پابند کرتا ہے، اپنے ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ ماں چاہے جوان ہے چاہے بوڑھی ہے، اس کی عزت، اس کا مرتبہ، مقام وہی ہے۔ اور آگے جا کر سنو ذرا، جا کر آگے لکھا ہے، صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانشمند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا۔ اور پھر دعا گیا ہے، اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ میرے عزیزوں میں عرض کرنا چاہوں گا، اولاد ہوتے ہوئے بڑی دفعہ بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، بڑی دفعہ ماں باپ کی بات کو رد کر دیتے ہیں، نہیں تسلیم کرتے، نہیں مانتے، اور جدوں وڈیرے ہو جاندے نے، سنے ذرا بچے پڑھ لے جاندے نے، بڑیاں نوکریاں تلاک جاندے نے، پتہ گل سے پتہ کہ ابا تینوں کادا چاچے، ہاں کئی دفعہ کہہ جاتے ہیں، ماں تینوں کی وجہ گلاں کری جانی ہے، بھائی اونوں چج ہے سی جدوں پڑھایا، ہاں اونوں عقل ہے سی جدوں تانوں کوئی بیمار، ہاں جی 4 گھنٹے چک کے پھردی رہی بیڑے دے وچ، ادوں چج ہے سی نا، ادوں عقل ہے سی، جدوں کتوں کوئی شے نہ لبھی ادھار چک کے لیا تانوں پالن واسطے انہیں دیہڑیاں کیتیاں، کھیتاں وچ گئی، لوکاں دے گھراں وچ کام کیتا، ادوں عقل مند ہے سی، ہن وڈیری ہو گئی تے ہن عقل جاندی رہی۔ میرے عزیزوں میں پاسبان ہوتے ہوئے آپ سب تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، بیٹی ہوتے ہوئے، بیٹا ہوتے ہوئے کبھی ماں کی بے قدری نہ کریں، اس کی بے عزتی نہ کریں، جہاں تک ہو سکے اس کی عزت کریں، جتنے وسائل ہیں ضرور اس کی خدمت کریں۔ ایک منڈا سی بڑا چنگا، سنو ذرا، وہ ماں نے کیا پتر سردیاں آ گئی ہیں نے میرے کو گرم سوٹ لے دے، پتہ کیا آندا، سنو ذرا، آندا ماں آہو سوٹ گرم کر کے پا دے کو تو کمال ہے۔ میں دسو تسی، میں بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں کی ساری خوشیاں ماں باپ دیکھتے ہیں، ان کے لیے ادھار لیتے ہیں، ان کے لیے سارا کچھ برداشت کرتے ہیں، باہر سے بے عزتی کروا لیتے ہیں، ماں باپ کو خوش، ماں باپ کبھی بچوں کا کبھی حوصلہ پست نہیں ہونے دیتے، ان کی خوشیاں دیکھنے کے لیے بڑی دفعہ خود دکھوں میں سے گزرتے ہیں، بیماری جھیلتے ہیں، سارا کچھ برداشت کرتے ہیں،
लेकिन जब मैं अब बच्चों वाला हो गया हूँ, मेरा रवैया अपनी माँ के साथ कैसा है। अगली गल जरा सुने, घर च पोतरा होंदा है ना, दादी चान वाली चुकी फिरदी है, दादा चुकी फिरदा है। हाँ जी, सो हम जरा सोचे जब वो पोता छोटा जा, वही पोता जो बड़ा सारा हो गया, चज ना मां नूं सलाम ही ना करे दादी नूं, मैनूं दसो सीना ठंडा होएगा? दसो मैनूं नहीं ना होएगा। एक बार ये बाला उठना है, तेनू मैं चुकी फिरिया, अज तो तेरी आकड़ नहीं सांभी जाती। मैं खादम होते हुए आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, माँ, नानी, दादी जो है एक ऐसा मर्तबा है, ऐसा खजाना है, ऐसा चश्मा है जहाँ से कभी गर्म हवा नहीं आती, जहाँ से कभी दुख नहीं पहुँचता। ये बात याद रखें। जब खुदा ने मुझे जवान किया है, जब खुदा ने मुझे जिंदगी दी है, जब खुदा ने मुझे मर्तबा दिया है, जब खुदा ने मुझे बच्चों वाला बनाया है, ये वही माँ है जो मेरे लिए रोती रही है, वही माँ है जिसने मेरी परवरिश की है। तो आइए फिर मर्कजी बात की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, अपने बाप को खुश कर और अपनी माँ को शादमान रख। और क्या होगा? इसके पीछे दो बरकत हैं, बहुत बड़ी बरकत। पहली बात है कि तेरी उम्र दराज होगी, और दराज से मुराद तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। और दूसरी बड़ी बरकत क्या है? तेरा भला होगा, तेरा भला होगा। तेरी जिंदगी में बुराई नहीं आएगी, मुश्किलात नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी। अगर आप भी जाएं, मां घर विच होवे, मैनूं दसो जदों बच्चा बाहर निकलदा है, क्या मां ओदे सिर दे उत्ते प्यार देंदी है कि नहीं? दसो भाई, देती है ना। जिन्नी देर तक पुत्र काम तो नहीं होंदा, मां दा ध्यान दरवाजे वाली लगा रहिंदा है। मां दे भावें 2 पुत्र होण, भावें 10 पुत्र होण, वो सारिਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਰੱਖਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਓ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਓ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2 ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਆਖਿਆ कि मेरा सिर्फ किला और पुत्र है, ऐसे पुत्र दीजिए मेरे नहीं। मैं जानबूझकर इस मौके पर आपको जरा हिलाना चाहता हूँ, बेटा होते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मेरे शीशों, जब उन्होंने हमें पाला, जवान किया, इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो फिर क्या करें कि आज उनकी इज्जत करें। और एक फ्रेज मैंने एक बाहर स्कूल के बाहर लिखी हुई मैंने पढ़ी थी, आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं। जब माँ बाप बच्चों को, सुनना जरा, माँ बाप अपनी औलाद को जब शहजादों की तरह पालते हैं, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, उन्हें बादशाहों की तरह रखें। कितनी बड़ी बात है। ये सारे पैगाम का निचोड़ यही है। अगर बेहतरी चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, खुदा की हुजूरी में मकबूलियत चाहते हैं, और खुशहाली की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो माँ की इज्जत करें। माँ हमेशा हमारे लिए दुआ करती है, बेहतरी चाहती है, हमारे लिए फिक्रमंद रहती है, और खुदा चाहता है हम कभी अपनी माँ को नज़रअंदाज न करें। और माँ और बाप की अच्छी याद कायम रखने के लिए अपना किरदार अच्छा रखें, अपनी गुफ्तगू अच्छी रखें, अपना रवैया अच्छा रखें, और लोग मशहूर होकर कहेंगे ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनके वालिदैन बहुत अच्छे थे। इसी वजह से ये बच्चे जो हैं आज खुदावंद की इज्जत का वसीला हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हमें बरकत बख्शे, आमीन। अब हम